السلام علیکم، نیوز ایٹ 5 کے ساتھ میں ہوں ماجد علی خان۔ بلیٹن میں سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ ریلوے ٹریک خطرناک ہے، وزیر ریلوے اعظم سواتی کا اعتراف، کہتے ہیں ہمیں ہر صورت ریلوے کا نظام بہتر کرنا ہوگا، ٹریک کو اپ گریڈ کرنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں۔ قہر کی ٹرین حادثے میں 63 افراد جاں بحق اور 20 زخمی زیر علاج ہیں، جن میں سے 3 کی حالت تشویشناک ہے۔ زخمیوں کے لواحقین کے ساتھ ہمارے افسران موجود ہیں اور ان کا ہر طرح سے خیال رکھا جا رہا ہے۔ مجھ جیسا وزیر نہیں ملے گا، استعفے کے سوال پر جواب۔ محکمہ ریلوے کی بدحالی عروج پر اور مسافروں کی زندگیاں داؤ پر، پشاور سے کراچی آنے والی خیبر میل کی بوگی پٹری سے اتر گئی۔ بوگی حیدرآباد اور کوٹری اسٹیشن کے درمیان اتری۔ دریائے سندھ پل کے قریب ہونے کے سبب ٹرین کی اسپیڈ کم تھی، جس کے سبب خیبر میل بڑے حادثے سے بچ گئی اور مسافروں کو نقصان نہیں پہنچا۔ ملت اور سر سید ایکسپریس کے جان لیوا حادثے کے بعد صرف تیسرے دن میں یہ دوسرا واقعہ ہے۔ پاکستان میں کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے 1 کروڑ ویکسینیشن مکمل ہونے پر تقریب۔ این سی او سی کے سربراہ اور وفاقی وزیر اسد عمر نے کہا کہ کرونا وبا کی تیسری لہر سے نمٹنے کے لیے جو اقدامات کیے اس کا مثبت نتیجہ آیا، مگر خطرہ ابھی ٹلا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ دسمبر تک 60 کروڑ افراد کو ویکسین لگانے کا ہدف ہے۔ پاکستان میں کرونا وائرس سے مزید 77 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد اموات کی تعداد 21,453 ہو گئی، جبکہ ملک میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 9,36,131 ہو گئی۔ کراچی میں سندھ امپلائیز گرینڈ الائنس کے تحت احتجاج، گورنمنٹ اسکولز کے اساتذہ کا فوارہ چوک پر دھرنا، پولیس سے ہاتھ پائی، مشتعل مظاہرین کی ریلی کی شکل میں وزیر اعلیٰ ہاؤس کی جانب جانے کی کوشش، تنخواہوں میں 20 سے 25% اضافہ کیا جائے، اساتذہ کا مطالبہ۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں بحریہ ٹاؤن میں ہنگامہ آرائی اور جلاؤ گھرائی سے متعلق کیس کی سماعت، عدالت نے 120 ملزمان کو جسمانی ریمانڈ پر جیل بھیجنے کا حکم دے دیا، تفتیشی افسر کو آئندہ سماعت میں مقدمے کی رپورٹ پیش کرنے کا حکم۔ بلاول بھٹو زرداری کا قومی اقتصادی کونسل کے فیصلوں پر تحفظات کا اظہار، چیئرمین پیپلز پارٹی نے بجٹ میں شعبہ صحت و تعلیم کے لیے مزید فنڈز مختص کرنے کا مطالبہ بھی کر دیا، کہتے ہیں بجٹ میں شعبہ صحت اور تعلیم کو نظر انداز کر کے اگلے 2 سال تک شاید کبھی نہ مکمل ہونے والے منصوبوں کے افتتاح سے عمران خان کی نااہلی نہیں چھپ سکے گی۔ مسلم لیگ نون کے نائب صدر مریم نواز نے کہا ہے کہ پی ٹی ایم میں شامل جماعتوں میں کوئی اختلاف نہیں، سب کا وہی موقف ہے جو نواز شریف کا ہے، عمران خان کے اعلی کار بننے والوں کو بھگتنا پڑے گا۔ مریم نواز نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی کے موقع پر گفتگو میں کہا کہ پی ٹی ایم کی تمام جماعتوں ایک پیج پر ہیں، پیپلز پارٹی اب پی ٹی ایم کا حصہ نہیں رہی، اس پر کوئی بات نہیں ہونی چاہیے۔ نون لیگ کو ملک میں قانون کی حکمرانی ماننی پڑے گی، وزیر مملکت اطلاعات فروخ حبیب کا کہنا ہے کہ حکومت کو کیا دبانا، اپوزیشن خود ایک دوسرے کو دبا رہی ہے، ملک سے فرار ہونے والے عدالتوں کا سامنا کریں، عوام نے مسلم لیگ نون کو مسترد کر دیا، اب یہ لوگ اضطراب کا شکار ہیں، بولے مسلم لیگ نون نے ماضی میں کیا کیا، کوئی فلاحی کام کیا ہے تو بتائیں۔ ریاست مخالف بیان کیس، لاہور کی سیشن کورٹ نے جاوید لطیف کی ضمانت منظور کر لی، نون لیگی رہنما کو 2 لاکھ روپے کے 2 مچلکوں کے عوض رہا کرنے کا حکم، جاوید لطیف 27 اپریل سے گرفتار تھے۔
بغدادی پولیس کی کامیاب کارروائی، زاہد لاڈلا گروپ کا ٹارگٹ کلر گرفتار، ملزم محمد عدیل اس گجر سے ہینڈ گرینیڈ برآمد کر لیا گیا۔ پولیس کے ایک ASI اور 3 مخبروں کو جان سے مارنے کا ٹارگٹ دیا گیا تھا۔ ملزم کا انکشاف، گرفتار ملزم سے زاہد لاڈلا گروپ کے دیگر ساتھیوں کے متعلق پوچھ گچھ جاری۔ لانڈی پولیس کی کامیاب کارروائی، غیر ملکی خاتون اور بچے کو بازیاب کرا لیا۔ میکسیکن خاتون ارما کو اس کے شوہر اور سسرال والے تشدد کا نشانہ بناتے تھے۔ عید الاضحیٰ کی آمد شہر قائد میں ہر سال سجنے والی ایشیا کی سب سے بڑی منڈی میں مویشیوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ انتظامیہ کی جانب سے دن رات کام جاری ہے اور ایڈمنسٹریشن بلاک، میڈیا سیل، VIP بلاکس کی تعمیر بھی آخری مراحل میں داخل ہو چکی۔ مویشی منڈی کے ترجمان کا کہنا تھا کہ مویشی منڈی کا باقاعدہ آغاز کل 10 جون سے کیا جائے گا۔ کینیڈا میں اسلاموفوبیا کے شکار پاکستانی خاندان سے اظہار یکجہتی کی تقریب منعقد کی گئی۔ تعزیت کے لیے ہزاروں افراد پہنچ گئے۔ 7 کلومیٹر طویل قطار بنائی۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مسلم کمیونٹی پر حملہ افسوسناک ہے۔ انہوں نے حملے کو دہشت گردی قرار دیا اور کہا کہ دائیں بازو کے انتہا پسند گروہوں کو دہشت گردوں کی فہرست میں ڈالا جائے گا۔ پھر جمے گا اور اسٹیج پھر سے سجے گا، پھر دل سے سیٹی بجے گی اور جہاں سے نعرہ لگے گا۔ ختم ہوا انتظار، اب ہوگی چوکوں چھکوں کی بھرمار۔ لاہور قلندرز اور اسلام آباد یونائیٹڈ کا مقابلہ آج ہوگا۔ PSL 6 کے بقیہ میچز 24 جون تک ابوظہبی میں کھیلے جائیں گے۔ کرکٹ بورڈ کی تصدیق۔ ہو محبوب میرے، میں کیوں نہ تمہیں پیار کروں، تم ہی تو میری دنیا ہو، میں کیوں نہ اقرار کروں، میرا پیار یاد رکھنا، تم ہی ہو محبوب میرے، میں کیوں نہ تمہیں پیار کروں۔ تیری یاد آ گئی، غم خوشی ٹانگ والا خیر منگدا، ٹانگ لوڑدا ہوئے تو کام چنگدا، ٹانگ والا خیر منگدا، وہ ٹانگ والا خیر منگدا، ٹانگ لوڑدا ہوئے تو کام چنگدا۔ مدھر آواز، گیت بے مثال، مسعود رانا کے گانوں کی مقبولیت آج بھی برقرار ہے۔ انہوں نے 3 عشرے تک راج کیا۔ پاکستانی اردو اور پنجابی فلموں میں ایک طویل عرصے تک اپنی آواز کا جادو جگانے والے گلوکار مسعود رانا کے چاہنے والے آج ان کا 83واں یوم پیدائش منانا نہ بھولیں۔ کرمدان، یہ تم نے کس سے سنا؟ زبان خلق کو چوری صاحب نکارا ہے، خدا سمجھو، میرا تجربہ یہی کہتا ہے۔ مجھ کو تو افواہ سی لگتی ہے۔ سچی تو خیر، آدھی خبر تو سچی ہو گئی نا جی۔ دیکھو کرمدان، مجھ کو افسری شخصی پسند نہیں، میں تو درویشی میں خوش ہوں بس۔ تم میری ٹرانسفر کروا کے چھوڑو گے کرمدان؟ تھینک یو سر جی، تھینک یو۔ دیکھو میاں خان، یہ سامنے والے روشن دان بہت گندے ہیں، میرا خیال رکھا کرو۔ بے مثال اداکار جمیل فخری کو مداحوں سے بچھڑے 10 سال بیت گئے۔ اندھیرا اجالا کے انسپیکٹر جعفر حسین، جمیل فخری نے فنی سفر کا آغاز 70 کی دہائی میں اسٹیج ڈراموں سے کیا۔ جمیل فخری نے 30 سے زائد فلموں میں بھی اداکاری کے جوہر دکھائے۔ فنی خدمات کے اعتراف میں انہیں تمغہ حسن کارکردگی سمیت کئی اعزازات سے نوازا گیا۔ جمیل فخری امریکہ میں جاں بحق ہونے والے بیٹے کے غم میں فالج میں مبتلا ہوئے اور 9 جون 2011 کو خالق حقیقی سے جا ملے۔ Sur un fax. J'envoie un fax avec un code vue de 25 ans. Un type parti depuis 25 ans. Une légende. Le mercenaire le plus réputé au monde. Expert en pilotage, en armement. Insaisissable.
Son surnom. La vie, c'est comme une opération. Tu fais ton mieux avec ce que tu as. Je connais le vrai gros. اور خفیہ ایجنسی کا سابق اہلکار بیٹے کو سازش سے بچانے کے لیے فرانس پہنچ گیا. ہالی ووڈ ایکشن ہیرو فلم جین کلوڈ وین ڈین کی نئی فلم دی لاسٹ مرسنری کا نیا ٹریلر جاری کر دیا گیا. 30 جولائی کو نمائش کے لیے پیش کی جائے گی.